پیارے بچوں، آج ہم اردو کا سبق نمبر 5 محنت کرو عزیزوں کا مطالعہ کریں گے، اور اس نظم کو پڑھنے کے بعد ہمیں محنت کی اہمیت کے بارے میں علم حاصل ہوگا۔ نظم کو تحت لفظ سے پڑھ سکیں گے۔ سب سے پہلے ہم شاعر ہیں تلوک چند محروم، ان کے بارے میں۔ تلوک چند محروم اردو کے عظیم شاعر تھے۔ محروم ان کا تخلص تھا۔ تخلص وہ نام جو شاعر اپنی نظموں میں استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے مطلب لکھیں گے۔ مدعا، مدعا کا مطلب ہوتا ہے مقصد۔ گلستان، باغ، آشیاں، گھر۔ شہرت، مشہور ہونا۔ غافل، غفلت کرنے والا یا غفلت میں پڑا ہوا۔ بے دل ہونا، دلچسپی نہ لینا۔ چست، چالاک، اپاہج، سست، لنگڑا یا معذور۔ یہ تمام الفاظ کے مطلب آپ لوگ بک کے اوپر، کتاب کے اوپر ہی لکھ سکتے ہیں، لفظوں کے آگے آگے۔ اب ہم نظم پڑھ لیں گے ایک مرتبہ۔ محنت کرو عزیزو، تم کو خیال محنت گر صبح شام ہوگا، کہتے ہیں بخت جس کو آ کر غلام ہوگا۔ بخت کہتے ہیں نصیب کو۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا نصیب اس کی منشا کے مطابق ہو، یعنی اس کی خواہش کے مطابق ہو، تو ایسا محنت سے ہی ممکن ہے۔ وہ محنت کرے اور اپنی خواہشات کو پورا کرے، نصیب کو اپنا غلام بنا لے۔ جو دل کا مدعا ہے حاصل تمام ہوگا۔ مدعا کہتے ہیں مقصد کو۔ انسان اپنے دل کا مدعا تب ہی حاصل کر سکتا ہے جب وہ محنت سے کام لے۔ جیسے اب آپ لوگ 7ویں جماعت میں پڑھتے ہیں اور کسی بچے کا مدعا ہے، مقصد ہے کہ وہ امتحانوں میں اول پوزیشن حاصل کرے، دوم حاصل کرے یا سوم پوزیشن حاصل کر لے، یا وہ چاہتا ہے کہ پورے کالج میں سب سے زیادہ نمبر ہی اس کے ہو جائیں، یعنی ایک ہوتا ہے کلاس میں سب سے زیادہ، ایک ہوتا ہے آن دا ہول پورے اسکول میں سب سے زیادہ۔ آپ لوگوں کا یہ مقصد ہے تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی۔ محنت سے کام ہوگا، محنت سے نام ہوگا، یعنی کام بھی آپ کا محنت سے ہوگا، شہرت بھی۔ محنت کرو عزیزو، محنت سے نام ہوگا۔ محنت بغیر جینا ممکن نہیں۔ جہاں میں محنت سے وہ بنا ہے، رہتے ہو جس مقام میں، یعنی جس گھر میں رہتے ہو وہ بھی محنت سے بنا ہے، وہ آپ کے بزرگوں نے بڑی محنت سے بنایا۔ محنت کا پھل ہے پودے جتنے ہیں گلستان میں۔ گلستان کہتے ہیں باغ کو۔ محنت لگی ہوئی ہے بلبل کی آشیاں میں، گھر میں، یعنی بلبل بھی جب اپنا گھر بناتی ہے بڑی محنت سے بناتی ہے۔ محنت کرو عزیزو، محنت سے نام ہوگا۔ گر چاہتے ہو عزت، محنت سے وہ ملے گی۔ درکار گر ہے شہرت، محنت سے وہ ملے گی۔ مشہوری، یعنی اگر آپ شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ساری دنیا آپ کو جانے، اس کے لیے بھی آپ کو محنت کرنا پڑے گی، چاہے کوئی بھی کام چن لیں آپ۔ ہے جس کا نام دولت، محنت سے وہ ملے گی، کہتے ہیں جس کو قسمت، محنت سے وہ ملے گی۔ محنت کرو عزیزو، محنت سے نام ہوگا۔ محنت سے عزیزو غافل کبھی نہ ہونا۔ غافل کہتے ہیں غفلت کرنا۔ ہوشیار، چست رہنا۔ کاہل کبھی نہ ہونا۔ ہوشیار کہتے ہیں، چست کہتے ہیں چالاک کو، یعنی ایکٹیو رہنا۔ گر کام سخت بھی ہو، بے دل کبھی نہ ہونا، یعنی دلچسپی نہ لینا۔ یہ نہ ہو کہ آپ بے دل ہو جاؤ کہ کام ہو تو نہیں رہا اور اس کو چھوڑ دیں۔ دیکھو اپاہجوں میں شامل کبھی نہ ہونا، یعنی سست، معذور یا لنگڑا، ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا۔ محنت کرو عزیزو، محنت سے نام ہوگا۔ یہ تلوک چند محروم کی نظم تھی۔ اب ہم اس کے اشعار کا مفہوم لکھیں گے یا پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے ایک ایک بند، یعنی اس میں ایک، دو شعر اور یہ ایک مصرع، یعنی 5 مصروں کا ایک بند۔ اس کو ہم پڑھیں گے، مفہوم اس کا دیکھیں گے۔ تم کو خیال محنت گر صبح شام ہوگا، کہتے ہیں وقت جس کو آ کر غلام ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے تو آپ نے نظم کا نام لکھنا ہے۔ جس وقت آپ لوگ اس کو کاپیوں پہ لکھیں گے، حوالہ متن لکھیں گے، اس میں نظم کا نام محنت کرو عزیزو، پھر شاعر کا نام تلوک چند محروم، پھر آپ نے اس بند کا مفہوم، پورے بند کا، یعنی 1 2 3 4 5 مصروں کا آپ نے مفہوم لکھنا ہے کہ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ اگر تم دن رات محنت سے کام لوگے تو خوشحال رہو گے، تمہارا نصیب تمہارا غلام ہوگا، تم اپنا نصیب خود اپنے ہاتھوں سے لکھو گے، تمہاری ضروریات، سہولیات، خواہشات سب پوری ہوں گی۔ محنت سے عزت، دولت، شہرت سب کچھ ملے گا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے محتاج نہ ہوگے۔ اب دوسرا بند ہے
محنت بغیر جینا ممکن نہیں، جہاں میں محنت سے وہ بنا ہے رہتے ہو جس مقام میں۔ محنت کا پھل ہے پودے جتنے ہیں گلستان میں، محنت لگی ہوئی ہے بلبل کی آشیاں میں، محنت کرو عزیزو محنت سے نام ہوگا۔ اس میں بھی آپ لوگوں نے پہلے حوالہ متن دینا ہے، یعنی نظم کا نام، پھر شاعر کا نام، پھر مفہوم لکھنا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ محنت کے بغیر انسان محمل اور ناکارہ ہوتا ہے، یعنی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے انسان کے لیے کچھ نہیں مگر جس کے لیے محنت کرے، یعنی محنت جس کام کے لیے کی ہے وہ ضرور اس کا پھل ملے گا، اگر نہیں کی تو نہیں۔ محنت کے بغیر انسان دنیا میں جانوروں سے بدتر زندگی گزارتا ہے۔ محنت سے انسان دنیا کو تسخیر کر سکتا ہے، یعنی فتح کر لیتا ہے۔ جس گھر میں انسان رہتا ہے، جو کپڑے پہنتا ہے، جو کتابیں پڑھتا ہے، جو کھانا کھاتا ہے، یہ سب محنت کے بغیر ممکن نہیں۔ انسان جانور بھی محنت کرتے ہیں تو زندہ رہتے ہیں۔ یعنی جانور کیسے محنت کرتے ہیں، کچھ آپ کو ہے آئیڈیا؟ جانور ایسے محنت کرتے ہیں جیسے اب کچھ تو گھروں میں پالے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو تو گھر میں سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو آگے پیچھے جا کے کھاتے پیتے ہیں پہاڑوں پہ ادھر ادھر، لیکن کچھ جانور ہیں جو محنت کرتے ہیں، اور وہ محنت ان کی اس ٹائپ کی ہوتی ہے جیسے کوئی گھوڑا ہے، گدھا ہے، یہ مال ان کے اوپر لاد کے مالک ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے جاتا ہے۔ نمبر 3 ہے گر چاہتے ہو عزت محنت سے وہ ملے گی، درکار ہے شہرت محنت سے وہ ملے گی، ہے جس کا نام دولت محنت سے وہ ملے گی، کہتے ہیں جس کو قسمت محنت سے وہ ملے گی، محنت کرو عزیزو محنت سے نام ہوگا۔ اس میں بھی آپ نے حوالہ متن، نظم کا نام محنت کرو عزیزو، شاعر کا نام طلوق چند محروم، اور پھر اس کا مفہوم لکھنا ہے۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ انسان اگر عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے محنت سے ملے گی، اگر انسان کو اپنا نام بنانا، مقام حاصل کرنا تو وہ محنت سے ملے گی۔ دولت کا جو شخص خواہش مند ہے وہ بھی محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ انسان محنت کر کے جب عزت اور دولت شہرت حاصل کر لیتا ہے تو وہ اپنی قسمت بھی بدل سکتا ہے۔ اب ہے نمبر 4 بند ہے محنت سے عزیزو غافل کبھی نہ ہونا، ہوشیار و چست رہنا، کاہل کبھی نہ ہونا، گر کام سخت بھی ہو بے دل کبھی نہ ہونا، دیکھو اپاہجوں میں شامل کبھی نہ ہونا، محنت کرو عزیزو محنت سے نام ہوگا۔ اس میں یہ آخری بند ہے جس میں شاعر انسان کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ محنت ایک حقیقت ہے، اس سے لاپرواہی نہ برتنا، چست و چالاکی سے کام لینا، کبھی کام کے معاملے میں سستی نہ دکھانا، خواہ کام کتنا ہی مشکل اور کٹھن کیوں نہ ہو، مایوس مت ہونا۔ اب دنیا کے حالات تو آپ لوگوں کے بھی آپ کے سامنے بھی ہیں، جیسے جو ہو رہا ہے، جیسے اب ہم اس بیماری کے خلاف بھی تو محنت ہی کر رہے ہیں نا، جیسے جیسے ہمیں ڈاکٹر کہتے ہیں یا حکومت کہتی ہے اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں جی۔ ہم نے ماسک بھی پہن لیے، سینیٹائز بھی کر لیا، گلوز بھی پہن لیے، یہ ہماری محنت ہے نا۔ اگر ہم چپ چاپ بیٹھے رہے جو خیر کچھ نہیں ہوتا تو پھر سستی کر جائیں گے تو پھر ہمیں بیماری لگے گی۔ اب یہ معمولی سی ایک مثال ہے۔ اب اسی طریقے سے جو بھی آفس بنتا ہے، جو بھی ملک بنتا ہے، وہ محنت کے بلبوتے پہ بنتا ہے۔ تو اب ہم اس میں یہ کرنے کے بعد اب ہم اس کے مشقی سوالات کریں گے۔ اب ہم سبق نمبر 5 محنت کرو عزیزوں کے مشقی سوالات کے جوابات اپنی اپنی کاپیز کے اوپر لکھیں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے دن رات محنت کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب آپ نے لکھنا ہے دن رات محنت کرنے سے خوشحال رہو گے، تمہارا نصیب تمہارا غلام ہوگا، تم اپنا نصیب خود اپنے ہاتھوں سے لکھو گے، تمہاری ضروریات، سہولیات، خواہشات، آسائشیں سب پوری ہوں گی، محنت سے عزت، دولت، شہرت سب کچھ ملے گا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے محتاج نہ ہوگے۔ نمبر 2 ہے محنت سے کام نہ کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ محنت کے بغیر جواب ہے اس کا محنت کے بغیر انسان ادھورا اور ناکارہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر جس کے لیے محنت کرے، یعنی محنت کرے گا تو سب کچھ ملے گا، اگر محنت نہیں کرے گا کچھ نہیں ملے گا۔ محنت کے بغیر انسان دنیا میں جانوروں سے بدتر زندگی گزارتا ہے، لوگوں کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے، اس کے معاشرے میں کوئی عزت نہیں، وہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ نمبر 3 ہے انسان کے مکان اور بلبل کی آشیاں میں کیا چیز مشترک ہے؟ مشترک ہے یعنی ایک جیسی ہے۔ تو اس کا جواب ہے انسان کے مکان اور بلبل کی آشیاں میں محنت مشترک ہے، دونوں محنت سے بنے ہیں، یعنی انسان بھی مکان محنت سے بناتا ہے اور بلبل بھی۔ نظم کے آخری بند میں کیا نصیحت کی گئی ہے؟ یعنی کہ آخری جو 5 لائنیں تھی اس میں شاعر نے کیا کہا ہے؟
تو اس کا جواب ہے کہ آخری بند میں شاعر انسان کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے محنت اور ایک حقیقت ہے، اس سے لاپرواہی نہ برتنا بلکہ چست و چالاکی سے کام کرنا، کبھی کام کے معاملے میں سستی نہ دکھانا، خواہ کام کتنا ہی مشکل اور کٹھن کیوں نہ ہو، مایوس مت ہونا۔ اب ہے نظم کے مطابق محنت کے ذریعے حاصل ہونے والے کوئی سے 5 فوائد لکھیں، یعنی فائدے کیا کیا ہیں۔ اب ہے محنت کے ذریعے انسان اپنا گھر، روزمرہ کی ضروریات جس میں کھانا پینا کپڑے وغیرہ، عزت، شہرت، دولت اور اچھی قسمت حاصل کر سکتا ہے۔ اب اس میں یہ 5-6 چیزیں ہو گئی ہیں، اپنا گھر، 1 روزمرہ کی ضروریات، نمبر 3 عزت، پھر شہرت، دولت اور اچھی قسمت۔ اس کے بعد ہے نظم کے مطابق مصرعے مکمل کریں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے کتاب میں سے نظم میں سے دیکھ کے اس کو مکمل کرنا ہے، کتاب کے اوپر ہی مصرعے مکمل کرنے، سوال جواب کاپی پہ کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایک کہ درج ذیل عبارت اپنے ساتھی کو سنائیں اور اس میں دیے گئے پیغام پر بات کریں۔ ساتھی تو اب آپ کے پاس فرینڈس کوئی نہیں بیٹھی ہوئی، اس لیے آپ خود ہی اس کو پڑھیں اور اس کا جواب بھی اس کو لکھ دیں کاپی کے اوپر ہی، کہ اس کا جواب آپ لکھیں گے کہ اس عبارت میں یہ پیغام دیا گیا کہ لوگوں نے کاہلی کا مطلب غلط سمجھ لیا ہے۔ کاہلی ہاتھ پاؤں سے محنت کرنے میں سستی کرنے کا نام نہیں بلکہ دل کی کم ہمتی کا نام ہے، یعنی جو کمزور دل کے مالک ہوتے ہیں، تھوڑا سا کام کیا پھر تنگ آگے کہ ہو کامیابی تو ہو نہیں رہی، چھوڑ دو، یا اب تو میں کام کر کر کے تھک گئی ہوں، چھوڑ دو، یہ ہوتی ہے کاہلی۔ دنیا میں سب سے قیمتی چیز وقت ہے اور کاہل انسان اسے ضائع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ جب تک قوم کاہلی کو نہ چھوڑ دے اس سے بہتری کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد ہے صفحہ نمبر 33 پہ ہے فعل کی اقسام بلحاظ زمانہ، یعنی فعل کی کون کون سی اقسام ہیں، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ اب اس کو آپ نے کالم الف کو کالم بے سے ملائیں، اس میں ہے کنیت، لقب، خطاب، تخلص اور عرف، جو کہ آپ نے پچھلے صفحات میں پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ اس کو آپ نے کالم بے کے ساتھ ملانا ہے، شمس العلماء، سودا، قائد اعظم، شیدہ اور ابن خلدون۔ اب ہے کنیت ہے ابن خلدون، لقب قائد اعظم جو کہ عوام نے دیا تھا، خطاب شمس العلماء جو کہ حکومت نے دیا تھا، تخلص جو شاعر نے خود لکھا، سودا، اور عرف یعنی جو نام بگڑ جاتا ہے یا پیار سے لیا جاتا ہے وہ شیدہ، رشید سے شیدہ بن گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہے اگر چاہتے ہو عزت محنت سے وہ ملے گی، اس کو میں نے آپ کے لیے تحریر کر کے تو شیئر کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہے درج ذیل جملوں کو، الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں، مدعا، گلستان، بخت، درکار اور آشیان۔ اس کو بک کے اوپر نہیں لکھنا بلکہ آپ نے یہ کاپی پہ لکھنا ہے، سوال نمبر 5 بھی کاپی پہ لکھنا ہے، 6 بھی، اور کالم یہ جو ہے سوال نمبر 4 اس کو کتاب کے اوپر ہی کر لیں۔ اس کے بعد ہے محنت کی عظمت کے عنوان پر 3 پیراگراف کا مضمون، یہ آپ نے کاپی پہ لکھنا ہے۔ پھر کم از کم 3 محنت کش طبقوں کے متعلق 2 جملے تحریر کریں۔ اب محنت کش طبقہ کون ہوتا ہے؟ جو اپنے ہاتھوں سے محنت کر کر کے، مزدوری کر کر کے، محنت کر کے کام کرتے ہیں اور اپنا پیسہ کماتے ہیں، اپنے آل اولاد کو پالتے ہیں۔ سب سے پہلے لوہار، یہ لوہے کا کام کرتا ہے، دروازے، کھڑکیاں، روشن دان وغیرہ بناتا ہے، یعنی کام تو یہ بناتا ہے لوہار۔ آگے پھر جب ہم مکان بنواتے ہیں یا کوئی ہوٹل وغیرہ کوئی بلڈنگ بھی بنواتے ہیں تو ان لوگوں سے یہ سامان خریدتے ہیں، جیسے دروازے بنے بنائے ہیں، کھڑکیاں بنی بنائی ہیں، روشن دان، پھر وہاں ہم اپنے گھروں میں فٹ کروا لیتے ہیں۔ بڑھئی یہ لکڑی کا کام کرتا ہے، جیسے الماریاں، دروازے، فرنیچر یہ بناتا ہے۔ مزدور کسی بھی کام کرنے والے کے ساتھ مدد کراتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ہوتے ہیں جو صحیح اینٹیں دیوار کے ساتھ فکس کر دیوار کے اوپر لگا رہا ہوتا ہے، وہ مستری ہوتا ہے، لیکن مزدور کا کیا کام ہے؟ اینٹیں اس کو پکڑانا اور وہ ریج بجری جو مکسچر سا بنا کے رکھا ہوتا ہے وہ اس کو پرات میں ڈال کے اس تک پہنچا دیتا ہے، یا آج کل مشینوں کا دور ہے، مشینوں کے ذریعے ہی چھتوں پہ یا ارد گرد لگا دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، پھر وہاں سے اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی مدد مزدور کرتا ہے اس کی۔
تو کسی بھی کام کرنے والے کے ساتھ مدد کراتا ہے، مثلاً اینٹیں اٹھانا، سیمنٹ اٹھانے وغیرہ کا کام۔ تو یہ ہمارا کام سبق نمبر 5 مکمل ہو گیا۔